کیسے ہیں سب؟ 230 کومنٹس اور 750 لائکس مکمل کروا دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا رسپانس دکھا کر جایا کریں۔ محنت دکھتی ہے ایپی لکھنے میں۔ یہ رات کا وقت تھا جب خان حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ آج مہندی کا دن تھا اور ایک مصروف دن کے بعد یہ رات بھی سر پر کھڑی تھی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ مہندی کا وقت دا جان نے سب کو 9 بجے کا بتایا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح پاکستانیوں کی عادت کہ شادی میں سب سے دیر سے ہی جانا تھا۔ وہ جانتے تھے 9 بجے کا وقت دیں گے تو سب 10-11 بجے تک ہی آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہونے والا تھا۔ ابھی کچھ ہی مہمان آئے تھے۔ حویلی کا وسیع لان اس وقت کسی خوابناک منظر کا حصہ محسوس ہو رہا تھا۔ چاروں طرف سنہری فیری لائٹس آسمان تلے جگنوں کی مانند جگمگا رہی تھیں، جبکہ حویلی کی بلند و بالا دیواروں پر پڑتی نرم روشنی پورے ماحول کو شاہانہ انداز دے رہی تھی۔ لان کے عین وسط میں مہندی کے لیے خوبصورت اسٹیج بنایا گیا تھا، جسے پیلے، گلابی اور سبز رنگ کے پھولوں، جومتی پھولوں کی لڑیوں اور رنگ برنگے کپڑوں سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج کے سامنے نرم گاؤن تکیے، کڑھائی والے کشن اور خوبصورت قالین بچھائے گئے تھے، جو پورے ماحول کو روایتی مشرقی انداز دے رہے تھے۔ مہمانوں کے لیے سنہری کرسیاں نفاست سے ترتیب دی گئی تھیں، جبکہ ہر میز پر جلتی خوشبودار موم بتیاں اور چھوٹے پھولدان رکھے تھے۔ لان کے کونے کونے میں رکھے کانسی کے لالٹین نما لیمپس مدھم روشنی بکھیر رہے تھے۔ کہیں مہندی کی ٹرے سجائی جا رہی تھی اور کہیں کزنز پہلے ہی ڈانس کی پلاننگ میں لگے ہوئے تھے۔ ڈھول کی ہلکی تھاپ، روشنیوں کی چمک اور خوشیوں سے بھرپور شور کے بیچوں محفل کسی عام مہندی سے زیادہ ایک یادگار جشن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ساری تیاریاں سارا دن لگا کر لڑکوں نے کی تھیں، بلکہ آج تو ان سب نے رحیل خان اور دوسرے تمام دوستوں کو بھی ساتھ لگایا تھا، تبھی تو یہ کام جلدی ہو گیا تھا۔ کچھ اور دوست بھی تھے ان کے جو آج ہی آئے تھے۔ مردانے میں الگ ہی شور مچایا ہوا تھا ان لڑکوں نے۔ کوئی رائد خان کو چھیڑ رہا تھا تو کوئی نکاح کے متعلق اسے ٹپس دے رہا تھا۔ وہ سب شاید بھول گئے تھے کہ اس کی دوسری شادی ہے۔ خوب ہنسی مذاق لگایا ہوا تھا۔ دا جان تو تنگ آ گئے تھے ان سب کے شور سے۔ خواتین زنان خانے میں موجود تیار ہو رہی تھیں۔ وہ سب بھی دن بھر کی مصروفیات کے بعد اب تیار ہونے گئی تھیں۔ کام ہی اتنے تھے کہ حد نہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہانی کی فیملی نے آ جانا تھا۔ نکاح کی رسم حویلی میں ہی طے پائی گئی تھی، تبھی ہانی کی فیملی نے پارلر سے سیدھا ادھر ہی آنا تھا۔ انہیں لینے کے لیے دا جان نے گاڑیاں بھی بھجوا دی تھیں۔ ان کا فون آیا تھا کہ کچھ دیر تک پہنچنے والے تھے، تبھی سب اسپیڈ پکڑے ہوئے تھے۔ مردانے میں موجود لڑکے آپس کی باتوں میں تھے۔ مجال ہے ان لڑکوں کو ذرا وقت کا خیال ہو۔ صرف 3 سے 4 گھنٹے سوئے تھے وہ لوگ، نہیں تو کام ہی کر رہے تھے بس، اور آپس کی باتیں زیادہ تھیں۔ وہ سب اس وقت بھی لاؤنج میں بیٹھے رائد خان سے کلمے سن رہے تھے۔ ہنسی مذاق عروج پر تھا۔ رائد کو ہنسا ہنسا کر پاگل کیا ہوا تھا ان سب نے۔ آج ایک اور شخصیت تھی ان سب کے دوران، جو لاہور سے آیا تھا۔
وہ رائد اور ارحان دونوں کا دوست تھا۔ میر حازم جہانگیر ایک نام نہاد بزنس مین جو لاہور کا ایک جانا پہچانا نام تھا۔ وہ ارحان سے بزنس کے ذریعے سے ملا تھا اور آج بھی اچھی خاصی دوستی تھی۔ وہ شخص کسی سے کم نہیں تھا۔ ارحان کے ساتھ بیٹھا وہ اپنی رعب دار شخصیت لیے کبھی ہنستے ہوئے ان کی باتیں سن رہا تھا تو کبھی اپنے موبائل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کم گو تھا مگر جن کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائے پھر ان کے ساتھ زبان بھی بند نہیں ہوتی تھی۔ اس کی شخصیت سے ہی ایک الگ سا رعب چھلکتا تھا کہ کوئی بات کرنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچے۔ بس کرو میرے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ رائد خان جس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا کہ ان سب کی جانب دیکھتے انہیں منع کرنا چاہا۔ مجال ہے 1 منٹ سکون لینے دے منحوس۔ اصل تو اب پتہ چل رہا تھا کہ اس کی شادی ہے۔ مریم کی شادی میں حقیقتاً سب کچھ زبردستی ہوا تھا مگر خیر وہ خوش تھا۔ ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں ہم نے، مولوی آنے دے پھر بتاتے ہیں تجھے۔ راحیل خان نے اسے پہلے سے وارن کیا، اس سے کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا۔ اوئے آپ بول، ابھی تجھے حویلی سے باہر پھینک دینا ہے اس نے۔ المیر نے تیزی سے اسے تنبیہ کی۔ غلطی کر دی تھی راحیل نے بہت بڑی، تصحیح کی گئی۔ لعنت ہے المیر، بدنام ہی کر دیا تم لوگوں نے۔ اب وہ اتنا بھی نہیں تھا کہ مہمانوں اور دوستوں سے بھی عزت مانگتا، اپنی والی کو بھی زبردستی بولتا ہے۔ آپ بولو۔ راحیل نے حیرت سے سچویشن سمجھتے ہنستے ہوئے استفسار کیا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال آیا تھا، یہ شکل دیکھو، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی اسے آپ بولے گی زبردستی ہی بلواتا ہوگا۔ عریض اس کی شکل کو باقاعدہ پکڑتے ان سب کو دکھا رہا تھا مگر رائد خان کی طرف سے آتا تھپڑ بے ساختہ تھا۔ مذاق بنا رہے تھے منحوس۔ 100 کمینے مرے ہوں گے تب جا کر تمہارے جیسے بھائی پیدا ہوئے ہیں۔ رائد نے کلستے ہوئے انہیں ہاتھ اٹھاتے لعنت دی۔ اسے بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ ان پر تو یوں ہی رعب جھاڑتا تھا بس۔ ہاں اور باقی کمینوں نے سوچا کہ رائد کے آنے پر مر جائیں گے۔ راحیل نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وہ لوگ زچ کر رہے تھے اسے، پیچھے پڑ گئے تھے۔ لال چنڑیاں والی کوئی میرے بھی گلاؤ۔ میں کنوارا کب تک بیٹھوں، بینڈ میرا بجواؤ، میری شادی کرواؤ، میری شادی کرواؤ۔ المیر خان جسے بس دن رات ایک ہی خیال تھا، پیچھے صوفے پر عریض کے کندھے پر سر ٹکاتے گنگنایا۔ اسے بس دن رات ایک ہی غم ستا رہا تھا۔ 3 مہینے سے ایک ایک دن گننا تھا اس نے یقیناً۔ کیا کرنا ہے شادی کر کے، نیری بربادی ہے۔ میر حازم نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے پہلے ہی وارن کیا۔ وہ اپنا نظریہ بتا رہا تھا شاید، آواز بھاری رعب دار تھی۔ میں برباد ہونا چاہتا ہوں۔ وہ تو خوشی خوشی تیار بیٹھا تھا، زندگی اجڑ بھی جاتی اسے تب بھی زمر سے جلد شادی کرنی تھی۔ ہم سفر اچھی ہو تو کوئی بربادی نہیں ہے، جنت ہے زندگی۔ ارحان نے مسکراتے ہوئے حازم کی جانب دیکھتے اسے بتانا ضروری سمجھا، وہ تو خوش تھا۔ میر حازم آنکھیں گھما کر رہ گیا تھا بس، جواب دینا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ وہ اس معاملے میں کچھ بولنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ سب جو بیٹھے تھے کہ نکاح خوان کو داجان کے ہمراہ یہاں داخل ہوتے دیکھ بے ساختہ سیدھے ہوئے۔ یہ کوئی نئے مولوی تھے جنہیں وہ سب ہی پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ بہرحال انہیں تو بس نکاح سے مطلب تھا۔ داجان انہیں ڈرائنگ روم کی طرف لے کر جا رہے تھے، وہ پہلے آ گئے تھے۔ داجان کو بس گزر کے خاموشی سے جاتے دیکھ سب شکر ادا کرتے واپس سے پھیل کر بیٹھے۔ رعب ہی الگ تھا داجان کا۔ وہ دوسروں کے سامنے پٹنا نہیں چاہتے تھے تبھی تمیز سے رہ رہے تھے۔ یہ کیسا مولوی ہے جو وقت سے پہلے پہنچ گیا؟ راحیل خان نے ماتھے پر بل لیے باقی سب کی جانب دیکھا۔ ان کی نظر میں ابھی کافی وقت پڑا تھا مہندی شروع ہونے میں، وقت کا احساس ہی نہیں تھا انہیں۔ چیک کروا لینا کہیں کوئی یوں ہی اور نکاح کی جگہ سنتیں کر کے چلا جائے۔ میر حازم نے پوائنٹ مارا تھا کہ سب کے کہہ کے نکلتے بے ساختہ تھے۔ رائد خان نے ہنستے ہوئے تیزی سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے باقاعدہ ہاتھ اٹھاتے لعنت دی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ یہ نہ ہی بولتا تو ٹھیک تھا، سنتیں برداشت بھی نہیں ہوں گی اس عمر میں، پتہ چلے ہم سب مکھیاں اڑا رہے ہوں تیری قبر پر بیٹھ کر۔ ٹھک مولوی کے ہتھے چڑھ گیا دولہا۔
راہیل خان بولتے ہوئے ہنستے ارحان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مار گیا تھا۔ وہ سب ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ پہلے چیک کر لینا اچھے سے، زیادہ قریب آنے لگے تو مت آنے دینا، عزت حفاظت میں رکھنا، ہمیں اشال کے بہن بھائی دیکھنے ہیں۔ المیر خان کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ وہ لوگ رائد کو تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ چیک کیا گود میں بیٹھ کر کرے گا وہ پاگل؟ میں تو کہتا ہوں مولوی سے پہلے نکاح کی ریہرسل کرواؤ، صحیح لگے تو ٹھیک، ورنہ اگر تیرا نکاح ٹھیک نہیں ہوا تو بیٹا تو گیا۔ میر حازم نے مشورہ دیا۔ انہیں مولوی مل گیا تھا ٹرول کرنے کے لیے، پیچھے پڑ گئے تھے وہ لوگ۔ ہاں، اور ریہرسل میں اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ ارحان نے مسکراتے ہوئے اسی کی جانب اشارہ کیا۔ کمینوں نے مولوی کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تو کر سکتا ہے زرکان کے ساتھ، مجھے لڑکوں میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ رائد خان جو تنگ آ گیا تھا کہ ٹکا کر ارحان کو جواب دیا۔ المیر اور عریض نے زور و شور سے ہنستے ہوئے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ یہ تو ٹھیک تھا۔ ارحان کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ بندہ اب دوستی بھی نہیں کر سکتا یعنی۔ بڑی خراب سوچ ہو گئی تھی لوگوں کی۔ البتہ وہ اب تک ناراض تھا زرکان سے۔ اوئے، تو دونوں طرف سے مزے لیتا ہے؟ میر حازم نے ہنستے ہوئے سیدھے استفسار کیا۔ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے سچ مان بیٹھا ہو۔ ہاں، آ جا، دوں تجھے بھی دوں مزے۔ ارحان جو اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھا تھا کہ اچانک اسے گریباں سے پکڑتے اپنی طرف کیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کچھ اٹھا کر ان خبیثوں کے سر میں مار دے۔ سب کی توپوں کا رخ اس کی طرف ہو رہا تھا۔ اتنی گندی چوائس نہیں ہے میری۔ میر حازم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ مقابل نے گریباں سے پکڑ کر کچھ آگے کھینچا تھا۔ پر میری تو چوائس تو ہی ہے چکنے۔ ارحان نے اسے زچ کرنے کی خاطر آنکھ ونک کرتے اس کے گال پر انگلی ٹریس کی۔ مردان خانے میں سب کے قہقہے گونج اٹھے تھے۔ ہنستے ہوئے ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ میر حازم نے بے ساختہ آنکھیں پھاڑتے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ اپنا گریباں چھڑا گیا تھا۔ ارحان سے پنگے اچھے نہیں تھے، البتہ حازم کی شکل دیکھ کر ان سب کی ہنسی بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کیا گدھوں کی طرح دانت پھاڑ رہے ہو سب؟ شادی میں شامل ہونا بھی ہے یا نہیں؟ ایک اس خبیث کو دیکھ لو، اب تک تیار نہیں ہوا۔ بتا رہا ہوں، ایک منٹ بھی لیٹ ہوئے تو تمہارا نکاح یہیں رکوا دوں گا۔ ان کی بری طرح ہنسی گونج رہی تھی کہ دا جان نے ڈرائنگ روم سے باہر آتے سختی سے ان سب کو لتاڑا۔ خاص طور پر اشارہ رائد کی جانب تھا۔ دا جان کیا آئے تھے، وہ سب ہی اچانک خاموش ہو گئے تھے۔ اٹھ رہا ہوں، انتہائی شرافت کا مظاہرہ کرتے رائد خان نے پاؤں صوفے سے نیچے اتارے۔ احتیاط کرتے کرتے بھی بے عزتی ہو گئی تھی سب کے سامنے۔ دلہن تیار ہو کر بھی پہنچنے والی ہے اور یہاں دانت اندر نہیں جا رہے۔ ایک سیکنڈ سے پہلے اٹھو تم سب بھی اور دفعہ ہو جاؤ تیار ہونے۔ دا جان نے غصے سے ان سب کو حکم دیا۔ سب کی شکلیں ایسی تھیں کہ بمشکل ہنسی روک رہے تھے، سوائے رائد کے جو فیل جلدی کر جاتا تھا۔ وہ سب لوگ بھی خاموشی کے ساتھ اچھے بچوں کی طرح اپنی جگہوں سے اٹھے۔ ویسے بھی دا جان آج کل روسٹر بنے ہوئے تھے، وہ احتیاط کرتے۔ ارحان خان اور رائد سمیت باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھے۔ ٹائم واقعی زیادہ ہو گیا تھا، انہیں جلد سے جلد تیار ہونا چاہیے تھا۔ باقی کی باتیں بعد میں کرتے۔ لاؤنج خالی ہونے لگا تھا۔ دا جان بھی دوبارہ ڈرائنگ روم کی طرف جا رہے تھے۔ یہیں اگر زنان خانے کی طرف دیکھا جاتا تو تمام خواتین تیار ہو کر اپنے کمروں سے نکلتے باہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کوئی نکاح کی تیاریاں کر رہا تھا تو کوئی اپنی تیاری میں ہی مگن تھا۔ چہل پہل ہو رہی تھی۔ اسمارا خان جو آج پہلے ہی یہاں آ گئی تھی کہ مسکراتے ہوئے لاؤنج میں کھڑی ریحام سے بات کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی پہنچی تھی۔ کل سب نے کہا تھا کہ اب جلدی آئے، تبھی آج وقت پر آ گئی تھی۔ وہ اس وقت گہرے زمردی سبز رنگ کے نہایت نفیس اور شاہانہ لباس میں ملبوس تھی، جس پر سنہری دھاگوں، موتیوں اور باریک پھولدار کڑھائی نے لباس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ قمیض ہلکے سنہری مائل رنگ کی تھی، جس کے دامن اور آستینوں پر بھاری گوٹا اور نفیس کام کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ لہراتا ہوا سبز غرارہ تھا، جس پر سنہری پھولوں کی کڑھائی ایسے بکھری ہوئی تھی جیسے کسی باغ میں بہار اتر آئی ہو۔ دوپٹہ باریک جالی دار کپڑے کا تھا، جس کے کناروں پر سنہری کام نہایت دلکش لگ رہا تھا۔
زیورات میں بھاری جھمکے، چوکر اور سنہری چوڑیاں اس کی شخصیت کو مکمل شاہانہ انداز دے رہے تھے۔ وہ اس وقت انتہا سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں میں کرل ڈالے، انہیں آگے سے ڈیزائن بناتے پیچھے کھلا چھوڑا گیا تھا۔ چہرے پر نیوڈ میک اپ اس کی خوبصورتی کو مزید واضح کر رہا تھا۔ وہ خود کو دیکھنے والوں کو مبہوت کر رہی تھی۔ ریحام خان نہ جانے کتنی بار اس کی تعریف کر چکی تھی۔ بہت پیاری تھی یہ۔ حالانکہ وہ خود بھی اس وقت زیتونی سبز رنگ کا روایتی لباس زیب تن کیے سادگی اور خوبصورتی کا حسین امتزاج لگ رہی تھی۔ فراک نما لباس پر سنہری کڑھائی اور باریک ڈیزائن نہایت خوبصورت انداز میں بنائے گئے تھے، جبکہ چوڑا گھیر اس کی شخصیت میں شاہانہ تاثر پیدا کر رہا تھا۔ دوپٹے کے کناروں پر سنہری گوٹا اور نفیس کام تھا۔ اس کے ساتھ ہلکی جولری، بندھے ہوئے بال اور چہرے پر بکھری مسکراہٹ اسے نہایت دل فریب بنا رہی تھی۔ وہ خود بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حالانکہ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیسے خود کو ایکٹیو رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ بس سب کچھ خیریت سے ہو جاتا۔ اسے تو ڈر بھی لگتا تھا کہ شادی میں ہی کچھ نہ ہو جائے۔ وہ منت کرتی تھی اپنے بچے سے کہ شادی کے بعد آنا پلیز، اسے انجوائے کرنا تھا۔ تم لوگوں نے کل بھی صحیح سے نہیں بتایا یہ کون ہے، اب تو بتا دو۔ میں جانتی ہوں یہ زری کی دوست تو نہیں ہے؟ اسمارا خان جو کھڑی تھی کہ سامنے سے زمل شاہ کو آتے دیکھ ریحام سے پوچھا۔ کل وہ ٹھیک سے پوچھ نہیں سکی تھی۔ لون میں آئی تھی اور وہیں سے گھر چلی گئی تھی بس۔ رات ہی اتنی ہو گئی تھی، وقت نہیں ملا تھا اسے۔ ارے یہ آئیں آپ کو بتاتی ہوں زمل بھابھی۔ ریحام خان نے زمل شاہ کو اپنی طرف ہی آتا دیکھ مسکراتے ہوئے پیچھے مڑتے اسے بازو سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ وہ انٹرو کروا دیتی۔ اسمارا تو بھابھی لفظ پر ہی کھٹک گئی تھی۔ اسے پہلے ہی شک ہو رہا تھا کہ یہ وہی زمل ہوگی، اور وہی ٹھیک تھی۔ یہی زمل شاہ تھی، المیر خان کی بیوی۔ بھابھی یہ آپ کی جیٹھانی ہے اور بھابھی یہ آپ کی دیورانی، بتانا نہیں کسی کو۔ اسمارا اور زمل کی جانب دیکھ کے وہ نوکھے انداز میں تعارف کروا رہی تھی۔ زمل شاہ نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ کل اسمارا سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، البتہ وہ خود ابھی تیار ہو کر آئی تھی۔ سر میں درد ہوا تھا اس کے۔ المیر لالا کی بیوی! اف خدایا، شکر ہے تم مل گئی۔ تمہارے پیچھے وہ مرنے والے ہو گئے تھے سچ میں۔ اسمارا خان نے مسکراتے ہوئے شکر ادا کرتے آگے ہوتے اسے گلے سے لگایا۔ وہ اس سے چھوٹی تھی مگر رشتے میں تو بڑی تھی نا، ویسے بھی اب بلا جھجک پہل کر سکتی تھی۔ بہت پیاری ہو تم۔ اسمارا نے دل سے اس کی تعریف کی۔ وہ واقعی المیر کی پسند سے امپریس تھی۔ زمل شاہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم بھی، زمل نے خود بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کسی کے لیے بغض وہ بھی نہیں رکھ رہی تھی، اسے تو اب تک سب ہی اچھے لگ رہے تھے۔ واہ، بڑی بات ہے۔ دیکھنا ریحام، یہ دونوں ہم نندوں کو نہ بھول جائیں۔ زری خان جو اس طرف ہی آ رہی تھی کہ مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا۔ اس نے کچھ ٹائم بعد چلے جانا تھا۔ وہ چاہتی تھی المیر خوش رہے بس۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم دونوں کو کیسے بھول سکتے ہیں ہم؟ رونق ہو اس گھر کی تم تو۔ اسمارا آنکھیں گھماتے زری سے بغل گیر ہوئی تعریف کر رہی تھی وہ اس کی۔ وہ سبھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہائے، ایک اور بھابھی آ رہی ہے، مزہ آئے گا یقیناً، ریحام خان نے ایکسائٹڈ سے انداز میں کہا۔ ہانی تو ویسے بھی چلبلی تھی، اچھی خاصی رونق لگتی۔ ہاں، ہانی اچھی ہے بہت، اس کے ساتھ سب کی بن جاتی ہے، زری خان نے دل سے کہا۔ اتنا تو دیکھ لیا تھا انہوں نے ہانی کو، بس تھوڑی بے شرم زیادہ ہے، ورنہ دل کی بہت اچھی ہے۔ اسمارا پورا سچ بولنا نہیں بھولی تھی۔ وہ بے شرم تھی تو بس ارحان کے سامنے۔ یہاں حالہ اور ہانی کی وائب ایک جیسی تھی، وہ دوسروں کے سامنے بھی بے شرمی دکھا لیتی تھی۔ کاش حالہ بھی ان سب کے ساتھ ہوتی۔ یہ تو بالکل ٹھیک کہا، زری نے فوراً حامی بھری۔ پچھلی بار بھبھولی نہیں تھی کیسے کانوں سے دھویں نکلوائے تھے ہانی نے۔ اف خدایا،
تم سب کھڑی ہو، باہر چلو، فوٹوگرافر آ گئی ہے، بعد میں نہیں کہنا کہ ہماری تصویریں نہیں بنی، جاؤ باہر۔ وہ جو سب ہنستے ہوئے ہانی کو یاد کر رہے تھے کہ کلثوم خانم نے ان کے پاس آتے ان کا دھیان باہر کی جانب کروایا۔ ایک لڑکی فوٹوگرافر کو بلوایا گیا تھا۔ میری کل بھی تصویریں نہیں بنی تھی، آؤ اب چلتے ہیں۔ اسمارا خان نے تیزی سے بولتے باہر کی جانب قدم لیے۔ کل سب کپلز نے تصویریں بنائی تھی، وہ اور ارحان رہ گئے تھے بس۔ کیا کرتی، وہ بھی وقت نہیں ملا تھا۔ ان کے پیچھے ہی باقی سب بھی جا رہے تھے۔ لان میں مہمان آنے شروع ہو چکے تھے۔ ہلکے ہلکے گانے کی آواز کانوں میں گونجنی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے نکاح ہونا تھا اور پھر مہندی کا فنکشن شروع کیا جاتا۔ وہ سب پہلے سے تیار تھی اور اب باہر جا رہی تھی کہ دوسری طرف لڑکے جو ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی تیار ہونے گئے تھے، پچھلے 10 منٹ سے لان میں کھڑے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ کچھ ان لوگوں نے بھی تصویریں بنوائی تھی اور کچھ اب بنا رہے تھے۔ دا جان انہیں فرصت سے بیٹھنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ صحیح سب کی دوڑیں لگوائی ہوئی تھی۔ ریحام، اسمارا، زری اور جمیل شاہ ایک ساتھ ہی لان کی طرف داخل ہوئی۔ جو بھی تھا مگر سیٹ اپ کی تعریف سب کر رہے تھے۔ لڑکوں نے دل جیت لیا تھا دونوں دن۔ بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ شکر ہے یہ سب بھی تیار ہو گئے۔ مجھے تو ارحان کے ساتھ تصویریں بنوانی ہیں۔ آ جاؤ تم سب بھی، اپنے اپنے والوں کو پکڑ لو۔ اسمارا خان جو ابھی یہاں آئی تھی کہ سامنے کھڑے ارحان کو دیکھتے مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ وہ پشت سے ہی پہچان گئی تھی اسے اور غرارہ سنبھالے بھاگ گئی تھی اس کے پاس۔ ایک تو یہ لڑکی اور اس کا لالا کے لیے پیار۔ چلو میں بھی تصویریں بنوا کر آئی، آ جاؤ تم لوگ بھی۔ ریحام خان نے مسکراتے ہوئے خود بھی دھیرے دھیرے آریز کی طرف قدم لیے۔ وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ تم بھی چلی جاؤ۔ جمیل شاہ جو خود ارادہ رکھتی تھی کہ زری کو کنفیوز ہوتے دیکھ کہا۔ ایک یہی شرمیلی لگ رہی تھی اسے، صحیح پہچانا تھا۔ ہاں ہاں جا رہی ہوں۔ کچھ جھجکتے ہوئے زری نے ایک گہری سانس لیتے آگے قدم لیے۔ وہ سوچ رہی تھی اتنا تیار ہوئی ہے، پتہ نہیں مقابل کیسا ری ایکٹ کرے گا۔ دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ جبران نے دیکھا بھی نہیں تھا اور خوف سے سوچ کر ہی جان نکل رہی تھی اس کی۔ پیچھے جمیل شاہ بھی المیر کی طرف بڑھی۔ اسے تو خبر لینی تھی المیر کی، جو اسے یہاں چھوڑ کر بھول ہی گیا تھا۔ وہ بیچارہ بھی کیا کرتا کہ دا جان نے ایک لمحے کی فرصت نہیں دی تھی اسے۔ ان لڑکوں کو وقت نہیں ملا تھا ملاقاتوں کا۔ اسمارا خان نے ارحان کے پیچھے جاتے ایک گہری لمبی سی سانس لی۔ وہ کال پر بات کر رہا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ اسمارا اپنے بال سنوارتے سیٹ کر رہی تھی، سوچ رہی تھی کیسا ری ایکشن ہوگا مقابل کا۔ مسکراتے ہوئے خود سے ہی خوش ہوتے اسمارا نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ منہ سے بولا کچھ نہیں تھا، وہ اس کا رخ بدلوانا چاہتی تھی۔ ارحان خان سفید رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر واسکوٹ پہنے بے حد وجیحا لگ رہا تھا۔ مردانہ وجاہت جھلک رہی تھی اس شخص سے۔ بازو کونیوں تک فولڈ تھے۔ 5 منٹ لگے تھے اسے تیار ہونے میں اور وہ باہر تھا، مگر وہ حد سے زیادہ حسین تھا۔ منہ نہ بھی دھوئے تو کوئی بھی فدا ہو جائے۔ وہ موبائل میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ اپنے کندھے پر ایک نازک ہاتھ محسوس کرتے بے ساختہ گردن موڑتے تیزی سے رخ بدلا۔ اسے واقعی نہیں پتا تھا کہ کون ہو سکتا ہے، مگر وہ کال پر کچھ بول رہا تھا کہ مڑتے ہوئے اچانک الفاظ حلق میں دب گئے تھے۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا تھا۔ سامنے شخصیت ہی ایسی کھڑی تھی۔ اسمارا خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ وہ ہنستے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی، صدقے واری جا رہی تھی اس کے۔ ارحان خان آنکھوں میں متاثر کن تاثرات لیے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ مقابل آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ کچھ وہ واقعی پیاری تھی، کچھ اس شخص کی نظروں کا کمال تھا۔ وہ اسے ہر روپ میں اچھی لگتی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ بچوں کی طرح خوش ہوتے اپنے غرارے کو تھامتے اسمارا خان دھیرے سے گول گول گھومی۔ وہ اسے دکھا رہی تھی خود کو گھوم کر۔ ارحان خان ہنستے ہوئے اسے گھومتے دیکھ اچانک بازو سے پکڑتے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ ابھی اس کا دل باہر آ جاتا، اسے کچھ اپنا بھی خیال کرنا تھا۔ کمرہ تھوڑی تھا جو اس کے حسن کو ہر طرح سے سیراب کر جاتا۔ بس بس میری جان نکالنی ہے کیا؟ نرمی سے اس کا بازو تھامتے وہ اسے روک گیا تھا۔ اسمارا خان مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے ٹکرائی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی خود بھی،
موڈ بہت اچھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بازی لے گئے آپ۔ تھوڑا سا حسن بیوی کو دے دیں، کچھ چلا نہیں جائے گا آپ کا۔ مجھے ہمیشہ آپ خود سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ انتہائی محبت آنکھوں میں لیے اسمارا نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ دل سے بول رہی تھی، یہی بات ہر بار ہوتی تھی اس کی، حالانکہ میرا بچہ اس دنیا میں سب سے حسین ہے، میں تو کچھ بھی نہیں تمہارے آگے۔ ہنستے ہوئے جواب آیا تھا۔ وہ اس کی ٹھوڑی کو تھامتے، چہرہ کچھ اوپر کرتے، نرمی سے اس کے لپسٹک سے لبریز لبوں پر زبان پھیر گیا تھا۔ دونوں جب بھی ایک ساتھ ہوتے تھے تو بھول جاتے تھے کوئی تیسرا بھی انہیں دیکھ سکتا ہے۔ تف تھی یہاں۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اسمارا خان نے اپنی مزید تعریف سننی چاہی۔ وہ اس کے سینے پر لاڈ سے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ پرسوں وہ پھر سے اس شخص کے ساتھ ہونے والی تھی۔ دن رات سوچ ہی خوشی دیتی تھی۔ اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت ارحان سے تھی۔ بہت پیاری، سادگی سے جواب آیا تھا۔ وہ تو بس دیکھ رہا تھا اسے، کچھ الفاظ نہیں تھے اس کے پاس، مقابل اس کے روح کا ایک حصہ تھی۔ بس پیاری۔ اسمارا کو کچھ اور سننا تھا۔ اتنے پھیکے انداز پر بے ساختہ منہ بسوڑا ارحان اس کی تعریف کرنا بھول گیا تھا شاید۔ اور کیا کہوں؟ میرا کھڑا ہو گیا۔ ہنستے ہوئے وہ چہرہ جھکاتے انتہائی بے باکی سے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تھا۔ ایسا تو واقعی ہوا تھا، مگر مقابل ملتی نہیں تھی بیچارے کو۔ یوں تو کیا سادگی میں بھی دیکھ کر جذبات جاگ جاتے تھے اس کے۔ نئی بات نہیں تھی۔ پرسوں آپ کی ساری بے چینی دور کروں گی، بے فکر رہیں۔ اسمارا خان نے خود بھی جواباً سرگوشی کی۔ وہ شرمانے کی بجائے جواب دینا جانتی تھی۔ وہ تو میں خود بھی کر لوں گا۔ اپنے سارے درد گھر چھوڑ کر آنا، تمہیں ڈھیر سارا پیار کر کے پچھلے اتنے مہینوں کی کسر نکالنی ہے مجھے۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ مقابل سے زیادہ خطرناک ارادے تو اس نے رکھے ہوئے تھے۔ سرگوشی کرتے وہ اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا۔ مجھے بھی۔ اسمارا نے تھوک نگلتے اس کے بٹنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ منحوس انسان باتوں سے ہی موڈ بنا لیتا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا پرسوں کا انتظار کرے ہی نہیں، ابھی خود کو سونپ دے اسے۔ تیار رہنا، خیر نہیں ہے تمہاری؟ ارحان نے اسے آنکھ ونک کرتے اچانک بازو سے پکڑتے اپنے ساتھ کیا۔ وہ سامنے کھڑی تھی۔ پہلے فوٹوگرافر کو یہاں آتے دیکھ وہ اس کے ساتھ تصویریں بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسمارا خان نے مسکراتے ہوئے ایک اعتماد کے ساتھ سامنے کی جانب دیکھا۔ ارحان اسے ایک ہاتھ کے حصار میں لے گیا تھا۔ کال کٹ پہلے ہی کر دی تھی۔ اچھی سی تصویر لینا، لڑکی کو تنبیہ کرتے اسمارا خان نے ارحان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے اتنے حسین لگ رہے تھے کہ سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں بھی تعریف تھی۔ ان کی بات ہی الگ تھی۔ یوں ہی ان دونوں نے ڈھیر ساری تصویریں بنوائی تھی۔ زیمل شاہ چہرے پر ناراضگی لیے المیر کی طرف جا رہی تھی، جو آریز سے کچھ بات کر رہا تھا۔ وہ دونوں لان میں ایک طرف کھڑے تھے۔ وہ کسی کو جانتی بھی نہیں تھی یہاں، اور اس بدتمیز انسان کو کچھ خیال ہی نہیں تھا۔ آریز جو اس المیر کو کسی بات کا جواب دینے لگا تھا کہ سامنے نظر پڑنے پر مسکراتے ہوئے چپ ہوا۔ اس کی نظر زیمل پر نہیں بلکہ اپنی والی پر گئی تھی، جو زیمل سے پہلے ہی اس کے پاس آ رہی تھی۔ چل تیری شکل دیکھ کر تھک گیا میں، اب بیوی کی باری ہے۔ مسکراتے ہوئے بولتے المیر کو سائڈ پر کرتے آریز خود بھی ریحام کی جانب بڑھا، بلکہ ایسا کہا جائے وہ کھینچا گیا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ بنا پلکیں جھپکائے وہ اس کی جانب دیکھتا جا رہا تھا۔ ریحام خان واقعی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ المیر خان نے منہ بناتے گردن جھٹکی۔ ایک اس کے والی تھی جو اب تک ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی، وہ تو اسے یہاں لا کر پچھتا رہا تھا۔ انتہائی سڑی ہوئی شکل لیے وہ ابھی رخ بدلتا کہ سامنے سے زیمل شاہ کو اپنی طرف آتا دیکھ بے ساختہ نظروں کو اوپر سے نیچے تک سرکایا۔ وہ اسے پورے حق کے ساتھ دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مقابل کو اتنا تیار ہوا پہلی بار دیکھا تھا اس نے، اور وہ بے حد حسین تھی۔ زیمل شاہ خود بھی اس شخص کے دیکھتے غصے کے عالم میں اس کے مقابل آئی۔ اتنا اسے غصہ آ رہا تھا، مقابل زہر ہی لگ رہا تھا اسے۔ ماشاءاللہ، یہ میرے والی ہی ہے نا؟ یقین نہیں آ رہا۔ اسے قریب آتے دیکھ مسکراتے ہوئے المیر خان نے واپس سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کے کپڑے وہی لایا تھا اور دونوں نے ٹوئننگ کی تھی۔ یہ بات بھی زیمل کو ابھی ابھی پتہ چلی تھی۔
مگر ابھی غصہ آیا تھا۔ وہ اسے قریب آتے، اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رکتے اسے گھور رہی تھی۔ مجال ہے ذرا شرم ہو اس شخص کے چہرے پر، بدتمیز کہیں کا۔ ابھی دلاتی ہوں تمہیں یقین۔ جمل شاہ نے دانت پیستے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ یہ زور سے تھی کہ المیر بمشکل راہ روک گیا تھا۔ آتے ہی ظلم! کیوں اتنے غصے میں ہے میری جان؟ مسکراتے ہوئے بولتے اس نے ایک قدم کا فاصلہ سمیٹتے اچانک زمل کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کھینچا۔ یہ اتنی اچانک تھا کہ زمل شاہ اس کا ہاتھ پیچھے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نازک سی عورت اچانک آگے ہوئی، اس کے سینے میں سمائی بازو کو بچایا گیا تھا۔ المیر آنکھوں میں محبت لیے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ طلب بڑھتی رہتی تھی اسے پانے کی، اور قسمت اتنا ہی دور کر رہی تھی۔ تم؟ زمل اس کے سینے پر ایک ہاتھ رکھے کچھ بولتی کہ المیر نرمی سے گردن جھکاتے اس کے لبوں کو دھیرے سے چوما۔ اس اور موجود زخم پہلے سے بہتر تھے۔ سوجن تو بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ زمل کو کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا تھا، وہ چپ ہو گئی تھی۔ سرمئی آنکھیں ان گرینش بلو آنکھوں میں اپنے لیے ڈھیروں جذبات دیکھ رہی تھی۔ لڑنے تو دیتا اسے، بعد میں محبت دکھا لیتا۔ اب کیا بولتی وہ؟ کیوں موڈ خراب ہوا ہے میری جان نے؟ کوئی بات ہے؟ انتہائی محبت کے ساتھ دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سنوارتے المیر خان نے استفسار کیا۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی، اسے تعریف کرنی ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ بھی میں بتاؤں اب؟ تمہیں نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے؟ زمل شاہ نے آنکھوں میں شکایت لیے اس کی جانب دیکھا۔ وہ چاہتی تھی یہ خود سمجھے اپنی غلطی، کتنا غلط کیا تھا اس کے ساتھ۔ زمل شاہ اس وقت لیمونی سبزیاں ہلکا پیلا شفون فراک سوٹ پہنے ہوئی تھی جس پر باریک سا سنہری اور نارنجی تھریڈ ورک اور ہلکی سی شیشے کی کڑھائی کی گئی تھی۔ دوپٹے کے کناروں پر روایتی کٹ ورک اور ٹیسلز لگے ہوئے تھے جو اس کو اور زیادہ پیارا بنا رہے تھے۔ نیچے اس نے آرام دہ سا چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اس نے ہلکی سی کلائیوں میں چوڑیاں، چھوٹے جھمکے اور بالوں میں پھولوں کی لڑیاں لگائی ہوئی تھی جو اس کے لک کو مکمل کر رہی تھی۔ بال ہلکے سے کرلز میں کھلے تھے اور چہرے پر سافٹ میک اپ تھا جس میں گلابی سا بلش اور ہلکی لپسٹک شامل تھی۔ مجموعی طور پر اس کا انداز بہت ہی روشن، خوش مزاج اور مہندی والی روایتی خوبصورتی کو ظاہر کر رہا تھا جو دیکھنے والوں کو فوراً پسند آ جائے۔ وہ المیر خان کے ساتھ سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ خاص طور پر ریحام کو بولا تھا اس نے کہ مہندی لگائے اس کی بیوی کو، اور لگوائی بھی تھی۔ اسمارا کے علاوہ سب نے مہندی لگوائی تھی اس کے گورے ہاتھوں پر۔ یہ جچ بھی بہت رہی تھی۔ ساتھ کھڑا المیر خان سفید تنگ پاجامے کے ساتھ لیمنی سبز رنگ کا کرتا پہنے بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اس نے زمل کے ساتھ میچنگ کی تھی۔ دونوں ایک ساتھ کھڑے کئی نظروں کا مرکز بن رہے تھے۔ پیارے ہی اتنے تھے، اتنی حسین لگ رہی ہو اور پھر بھی ناراض ہو۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ محبت اور نرمی کے ساتھ اس کی کمر کو رب کرتے المیر خان سوال گو تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا، پتہ نہیں۔ زمل نے آنکھیں گھماتے اس سے نظریں پھیری۔ کیا فائدہ شکوے کا جب اس شخص کو کوئی احساس ہی نہیں؟ وہ تو کچھ نہیں بولتی۔ دا جان بہت سخت ہیں اس معاملے میں، تبھی مجھے تم سے دور رکھنے کے لیے کام میں لگائے رکھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ رخصتی سے پہلے نکاح بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ 2 دن سے مسلسل کام کروا رہے ہیں اور جب تک سو نہیں جاتا مردانے سے ہلتے نہیں ہیں۔ 3 ماہ تک یہی رہے گا۔ جب داجان نہیں ہوا کریں گے تب مل لوں گا اپنی جان سے۔ آنکھیں بند کرتے بنا بولے اس کی ناراضگی کو سمجھتے المیر نے اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ سکون کی ایک لہر سی وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اب ٹھیک تھا سب۔ یوں ہی تو وہ شادی کے لیے اتنا مرا چاہ رہا تھا، جانتا تھا داجان کو۔ زمل شاہ نے ایک گہری سانس لیتے
مسکراہٹ روکی، یعنی داجان کو بھی اپنے ان ٹھڑکے پوتوں اور نواسے پر ذرا اعتبار نہیں تھا، ٹھیک ہی نہیں تھا۔ اسے اب سمجھ آئی۔ اب تو مل لینا۔ جمل نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے گویا اسے اشارہ دینا چاہا۔ داجان مردانے میں تھے مولوی کے ساتھ، وہ بھی جانتی تھی اتنا تو۔ ہاں اب تو اچھے سے ملوں گا۔ سیدھے ہوتے، مسکراتے ہوئے بولتے علمیر خان نے اسے بازو سے پکڑتے آگے قدم لیے۔ ارد گرد دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ جہاں بی جان ان دونوں کو دیکھ چکی تھی، وہ تو مسکراتے ہوئے سر جھٹک گئی تھی۔ ان کا شوہر ایسا سوچتا تھا، وہ تو چل تھی اس معاملے میں۔ اسے بازو سے پکڑتے علمیر خان درخت کے پیچھے قدم لے رہا تھا۔ وہ سب کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ داجان تک خبر جاتی تو قتل ہو جانا تھا۔ جمل شاہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اس کی کنڈیشن۔ درخت کے پیچھے کی جانب آتے، سب کی نظروں سے اوجھل ہوتے، علمیر نے اچانک اس کا بازو چھوڑتے اسے درخت کے ساتھ لگایا۔
ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد اچھے سے صاف کرتے سمل نے ہاتھ کو پیچھے کیا۔ دا جان لون میں ہی پھر رہے تھے۔ المیر دیکھ چکا تھا انہیں۔ تھوڑی دیر بعد نکلنا اور ہونٹ صاف کر لینا اپنے بھی۔ کمرے میں آؤں گا تمہارے کسی دن، پھر ان کی بھی طلب مٹانی ہے۔ زمل اس بدتمیز کو دیکھ کر رہ گئی تھی جو بری طرح دبا کر گیا تھا۔ المیر خان تیزی سے جا چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے ڈر تھا کوئی دا جان کا، مگر بس وہ بڑی محفل میں بے عزت نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دا جان کے آگے بھی بھرم رہ جاتا۔ وہ سب دا جان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ پیچھے زمل شابیہ اندازن اپنے ہونٹ صاف کر رہی تھی۔ دوبارہ لپسٹک لگانی پڑتی اسے، خیر سکون تو آیا۔ زرعی خان ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے کنفیوز سے انداز میں جبران کے پاس قدم لے رہی تھی۔ وہ بے حد کنفیوز تھی۔ وہ ہونٹ کاٹتے خود ہی اپنی لپسٹک کھائے چلی جا رہی تھی۔ بہت سوچ سمجھ کر آئی تھی وہ یہاں خود سے۔ ساری لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ تصویریں بنوا رہی تھی، اسے بھی بنوانی تھی، مگر مجال ہے اس کا شوہر خود سے کچھ بول دے۔ وہ سوچ رہی تھی جا کر اسے ہی بولنا پڑے گا، مگر جبران سے جھجک ہی اتنی آتی تھی، وہ کیا کرتی؟ مقابل دیکھتا بعد میں تھا، اس کی جان پہلے نکل جاتی تھی۔ خود کو خود ہی بہت ہمت دے رہی تھی وہ۔ جبران کرسی پر بیٹھا موبائل میں مگن تھا۔ سارا دن کے بعد اب وقت ملا تھا تو وہ کچھ فائلز دیکھ رہا تھا جو ایجنسی سے آئی تھی۔ یہاں سے جانے کے بعد یقیناً اس پر کام کا بہت پریشر پڑنے والا تھا۔ زرعی نے پیچھے سے اس کے پاس جاتے تھوک نگلتے اپنے قدم روکے۔ دا جان، بی جان اور سب بڑے ایک فاصلے پر کھڑے تصویریں بنا رہے تھے۔ ریلیکس زرعی، تصویریں ہی تو بنوانی ہیں، خود کو تسلی دیتے بڑبڑاتے ہوئے زرعی نے مزید ایک قدم آگے لیا۔ اب ٹھیک تھا یہاں سے۔ سنیں، وہ کچھ درمیانی آواز میں اسے پکارتے ہمت کر ہی بیٹھی تھی۔ دعا تھی ایک ہی بار میں سن لے یہ شخص، دوبارہ نہیں بلانا تھا اسے۔ جبران جو اپنے پیچھے پہلے ہی کسی کی آہٹ محسوس کر چکا تھا کہ اس کی میٹھی سی آواز پر مسکراتے ہوئے رخ بدلا، وہ جب یہاں آیا تھا تو دیکھ چکا تھا زرعی کو، بس انتظار تھا یہ خود بلائے، اور اب خواہش پوری ہو گئی تھی۔ موبائل کو بند کرتے وہ چہرے پر نرم مسکراہٹ لیے پیچھے کی جانب مڑا، ساتھ ہی کھڑا ہو رہا تھا وہ، آخر اس کی بیوی خود آئی تھی۔ سنائیں؟ اس کی طرف مڑتے ہوئے جبران نے نرمی سے پوچھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ مقابل کو پہلے دور سے دیکھا تھا، قریب سے مزید پیاری لگ رہی تھی، بجلیاں گرا رہی تھی اس کے دل پر۔ مقابل واقعی کوئی اپسرا تھی۔ زرعی خان نے اسے باقاعدہ کھڑے ہوتے دیکھ نظریں جھکائی، یوں ہی پوچھ لیتا، وہ تو پہلے ہی اس کی نظروں سے کنفیوز ہوئی رہتی تھی۔ وہ اس وقت ہلکے سنہری پیچ اور ہلکے پنک شیڈز کے خوبصورت لہنگے چولی پہنے ہوئے تھی، جس پر باریک زری ورک، سیکوینس اور روایتی کڑھائی کی گئی تھی۔ لہنگے کا گھیر بہت خوبصورت اور بھاری تھا، جو چلتے وقت ایک رائل فیل دے رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ ہلکے پیچ رنگ کا نیٹ فیبرک تھا، جس کے کناروں پر نفیس لیس اور چھوٹے چھوٹے موتیوں کی ڈیٹیلنگ کی گئی تھی۔ جویلری میں اس نے بڑے جھمکے، ہلکا نیک پیس اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، جبکہ کرلز والے کھلے بال اس کی خوبصورتی کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ کھڑا جبران نے مسٹرڈ اور گولڈن شیڈ کی خوبصورت کرتا اسٹائل ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ اس کے کرتے پر باریک امبرائڈری اور چھوٹے مرر بنے ہوئے تھے، جو اسے مہندی یا شادی فنکشن کے لیے پرفیکٹ بنا رہے تھے، جبکہ ساتھ سفید پینٹ اور براؤن لوفرز پورے لک کو کلاسی ٹچ دے رہے تھے۔ وہ خود بہت پیارا لگ رہا تھا، دونوں ایک ساتھ جچ رہے تھے۔ آج کا ہر جوڑا خود میں ایک الگ خوبصورتی رکھ رہا تھا۔
بولے میری گلابو، آج تو آپ بجلیاں گرا رہی ہیں۔ ایک قدم چل کر اس کے نزدیک ہوتے جبران نے دوبارہ محبت سے پوچھا۔ زرعی خان چہرہ جھکائے محض اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو بھول بھی گئی تھی کیا بولنا ہے۔ مقابل نے تعریف کی تھی تو گالوں پر بلشن خود ہی آ گیا تھا۔ مرد بولتا رہے عورت خوبصورت ہے، وہ واقعی خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تعصب کے عالم میں سر جھٹکتے اس کے قریب جاتے جبران نے نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ آ کر گونگی بن گئی تھی یہ لڑکی، پتہ نہیں اتنا کیوں ڈرتی اور جھجک کھاتی تھی اس سے۔ زری جی، آپ نے منہ میں دہی جما لی ہے کیا؟ اسے نرمی کے ساتھ اپنے حصار میں لیتے جبران نے گردن جھکاتے پوچھا۔ وہ دھیرے سے اس کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا، چہرے پر تحمل بھری مسکراہٹ تھی۔ بے شک ساری زندگی چپ رہتی، وہ ساری زندگی انتظار کرنے کو تیار تھا۔ نہیں۔ زری جو کب سے ہمت کر رہی تھی کہ نفی میں سر ہلایا، اسے سچ میں بھول گیا تھا وہ یہاں کس لیے آئی تھی۔ یہ شخص جادو کرتا تھا اس پر، اچھی بھلی تھی وہ پہلے۔ کوئی کام ہے آپ کو مجھ سے؟ جبران نے سب بھاڑ میں جھونکتے کام کی بات پر آنا چاہا۔ ایسے ہی بول لیتی کچھ، کام تو بتا ہی سکتی تھی۔ زری نے فوراً ایک نظر اسے دیکھتے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ کام تو تھا اسے، پورا ہو جاتا بس، مقابل خود سمجھ جاتا۔ تو بتائیں نا میری جان، کیا ساری زندگی گونگی بن کر گزارنی ہے آپ نے؟ بتائیں مجھے، فوراً ہو جائے گا آپ کا کام۔ جبران نے اس کے چہرے کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ وہ تو دیکھ چکا تھا داجان وغیرہ بھی کھڑے ہیں، پھر بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ داماد تھا نا اس لیے، بیٹا ہوتا تو المیر کی طرح ڈرتا۔ دامادوں کا اپنے سسرال پر الگ ہی رعب ہوتا ہے۔ وہ سب تصویریں بنوا رہے ہیں۔ زری نے گردن پیچھے کرتے سب کی جانب دیکھتے بولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اسے ہی منہ سے بولنا تھا، مجال ہے اس کی خاموشی سمجھ جائے یہ شخص کسی کام کا نہیں تھا۔ آپ نے بھی بنوانی ہے؟ جبران کو جتنی سمجھ آئی تھی اسی حساب سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ جانتا تھا ایک ہی بار میں پوری بات کبھی نہیں بتائے گی۔ زری نے معصومیت سے اس کی جانب دیکھتے پھر سے ہاں میں سر ہلایا۔ تو کس نے منع کیا ہے؟ بنوائیں جائیں میری جان۔ اپنی طرف سے وہ اسے اجازت دے رہا تھا، سوچ رہا تھا اجازت لینے آئی ہوگی۔ نہیں نا۔ زری نے روحان سی ہوتے اس کی طرف دیکھتے منہ بنایا، سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اس کی خاموشی پڑھ لے مقابل، کوئی اسے بتاتا ایسے بس فلموں میں ہی ہو سکتا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، مگر عورت ذات کہاں سمجھتی ہے اس بات کو۔ پھر کیا ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح، حکم کریں گلابو۔ جبران نے ایک گہری سانس لیتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے دوبارہ پوچھا۔ انداز اب تک نرم تھا، دل تسلی رکھتا تھا یہاں، اور صبر کی اعلیٰ مثال تھا۔ آپ کے ساتھ بنوانی ہے؟ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے زری نے دھیرے سے دل کی بات کی۔ اب تو سن لیتا، آواز اتنی ہی تھی کہ صرف جبران ہی غور کر کے سن چکا تھا۔ البتہ وہ اس بات پر دلکشی سے مسکرا اٹھا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی، یہاں میری طرف دیکھیں۔ محبت کے عالم میں مسکراتے ہوئے جبران نے اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کو اوپر کیا۔ میری معصوم جان، اتنی سی بات تھی بس، استفسار کرتے جبران نے جھکتے ہوئے اس کے سرخ عارض کو نرمی سے چوما۔ بہت شرماتی تھی۔ زری نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا۔ مزید کیا ہی کام ہو سکتا تھا اسے؟ اتنا شرماتی ہیں آپ، تھوڑی سی شرم کم کر لیں تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے، باقی سب ٹھیک ہے، آ جائیں بنواتے ہیں تصویریں۔ اسے تنبیہ کرتے یوں ہی اپنے حصار میں لیے جبران آگے کی جانب بڑھا۔ وہ فوٹوگرافر کے پاس جا رہا تھا۔ زرعی خان مسکراتے ہوئے نظریں جھکائے سر ہلا گئی تھی، جیسے سچ میں مان لینی تھی اس کی بات، مگر بس اچھا تھا سب۔ وہ دونوں آگے بڑھ چکے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور کچھ لمحوں بعد حویلی کے دروازے سے ایک گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ وہ زنان خانے کی طرف سے آئی تھی۔ تقریباً سب مہمان آ چکے تھے۔ لون کھچا کھچ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب لوگ بیٹھے تقریب شروع ہونے کے انتظار میں تھے۔ پہلے نکاح ہونا تھا۔
ہانی آئی ہے، بلاؤ صفیہ کو۔ بی جان جو لون میں ہی تھی کہ ریحام کی جانب دیکھتے اسے تنبیہ کی۔ سبھی سمجھ گئے تھے کہ پارلر سے وہی سیدھا یہاں آئی ہے، ساتھ میں اس کے والدین تھے۔ گاڑی کچھ آگے کی طرف آتے حویلی کے ڈرائیو وے کی طرف رکی تھی۔ دائیں طرف لون تھا تو کچھ فاصلے پر ہی اندر جانے کے لیے جگہ تھی۔ ابھی اسے باہر نہیں بٹھانا تھا، اسے اندر لے کر جانا تھا ان سب نے۔ ماشاءاللہ، آؤ بیٹا، بی جان نے گاڑی کے دروازے کے پاس جاتے مسکراتے ہوئے ہانی کو پکارا۔ گاڑی کا دروازہ اس نے خود کھولا تھا، مہندی لگے ہاتھوں سے۔ بی جان مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ وہ پوری طرح چادر سے کور تھی۔ اسمارا خان، صفیہ خانم اور زیمل اس کے پاس آ رہی تھی۔ پکڑو اسے، آرام سے بیٹا۔ ہانی کا سوٹ بہت ہیوی تھا۔ بی جان نے کچھ پیچھے ہوتے اسمارا کو جگہ دی، جو کچھ جھکتے ہوئے ہانی کے لہنگے کو سنبھالتے اس کی اترنے میں مدد کی تھی۔ ہانی کے والدین مسکراتے ہوئے باہر نکلتے سب سے مل رہے تھے۔ انہیں دیکھتے سب یہیں پر جمع ہو گئے تھے۔ آرام سے آؤ، اسمارا خان نے اسے تنبیہ کرتے نرمی سے پکڑتے گاڑی سے اتارا۔ ہانی سے سنبھل ہی نہیں رہا تھا یہ لہنگا جو بہت ہیوی تھا۔ وہ شکر کر رہی تھی اسمارا آئی ہے۔ وہ لہنگا تھامے دوسرے ہاتھ سے اسے سہارا دیے ہوئے تھی۔ اندر آ جاؤ بیٹے، کب سے انتظار کر رہے تھے ہم لوگ۔ صفیہ خانم نے ہانی کے دوسری طرف آتے قدم لیے۔ وہ اور اسمارا اسے زنان خانے کی طرف لے جا رہے تھے۔ ہانی کو پارلر میں دیر ہو گئی تھی۔ کچھ اس لہنگے کی وجہ سے اسے غصہ آ رہا تھا۔ فی الحال تو وہ گھونگھٹ میں چھپی تھی۔ قدم اندر کی جانب تھے۔ ہانی کی ماں اور باقی رشتہ دار لون کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں امینہ خانم دیکھ رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف رائد خان تمام لڑکوں کے ساتھ باہر کی جانب آ رہا تھا۔ وہ تیار ہو گیا تھا۔ دا جان نے منع کیا تھا جب تک وہ نہیں بلائیں تب تک نہیں آئے باہر۔ اب ہانی اندر چلے گئی تھی تو اسے بھی بلا لیا گیا تھا۔ بہت ہنسی مذاق کے بعد ان لڑکوں کی ڈیمانڈ پر رائد خان ایک سرخ رنگ کے دوپٹے کے نیچے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا سارا اورا مائنس ہو رہا ہے۔ ہنسی بھی بہت آ رہی تھی، مگر جہاں ایسے دوست ہوں تو اورا کیسے سلامت رہ سکتا تھا۔ ان لوگوں کے ارجنٹ کلثوم خانم سے سرخ دوپٹہ مانگا تھا اور چاروں طرف سے دو لوگ پکڑے آگے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ رائد خان اس وقت سفید شلوار قمیض کے ساتھ ہلکے آسمانی رنگ کی خوبصورت ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر سنہری دھاگوں سے نفیس کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ لباس نہایت سادہ مگر باوقار دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی کلائی میں چمکتی گھڑی اور نفیس انداز اس کی شخصیت میں وقار اور دلکشی پیدا کر رہے تھے۔ ہلکے رنگوں کا امتزاج اور اسے نہایت نفیس اور سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک ظاہر کر رہا تھا۔ وہ چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ لیے بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ یہ خوشی تھی جو چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ ہانی اور اس نے ٹوئننگ کی تھی جو کہ ہانی کی خواہش کے مطابق تھی۔ انہوں نے مہندی کے حساب سے نہیں بلکہ نکاح کے حساب سے سوٹ بنوائے تھے، پھر بھی بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ دولہے کا ہنسنا منع ہے۔ میر حازم نے مسلسل رائد کو دوپٹے کی جانب دیکھ کر ہنستے دیکھ اس کی کمر میں تھپ لگایا۔ یہ آئیڈیا بھی اسی کا تھا۔ رائد کو اسپیشل فیل کروانے کے چکروں میں شرمندہ کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ کتے، تیری شادی پر بتاؤں گا تجھے کتنا برا لگ رہا ہوگا، بنو بنا دیا مجھے۔ رائد نے ہنستے ہوئے چہرہ چھپاتے اس کی جانب دیکھا۔ میر حازم کی بات کی الگ ہوتی تھی ہمیشہ، الٹے ہی مشورے دیتا تھا۔ وہ محض گردن جھٹکتے رہ گیا تھا۔ شادی 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 تف تھی۔ رائد تیزی سے آگے چل رہا تھا تاکہ جلد سے جلد اسٹیج تک جائے اور یہ دوپٹہ ہٹے سرے سے۔ پتہ نہیں ان سب کو پکڑتے کیوں شرم نہیں آ رہی تھی۔ خواتین رائد خان کو آتے دیکھ مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا تھا یہ شخص، قسمت نے اسے صحیح سے گھمایا تھا۔ شکر ہے۔ رائد خان جیسے ہی اسٹیج تک پہنچتے تیزی سے بڑبڑاتے ہوئے اس پر بیٹھا۔ باہر ڈھول والے اور آتش بازی کا سارا سامان تھا۔ وہ لوگ نکاح کے انتظار میں تھے بس۔ تمام لڑکے دوپٹے کو پیچھے کرتے اس کے ساتھ ہی کچھ صوفے پر بیٹھے تو کچھ پیچھے کھڑے ہو گئے تھے۔ الگ ہی رونق لگی ہوئی تھی۔
سب کی بیویاں اندر ہانی کے پاس چلی گئی تھی تو وہ لوگ یہاں موجود تھے۔ رائد مسکراتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کچھ لمحے اور پھر ایک نازک وجود نے اس کے ساتھ جڑ جانا تھا۔ جانے والی بہت کچھ سکھا کے گئی تھی، آنے والی کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی۔ وہ کچھ عجیب تو محسوس کر رہا تھا، مگر اب ایک نئی شروعات تھی، یہ ایک نارمل بات تھی۔ مولوی صاحب کو بلاؤ ارحان، دا جان نے مزید بنا دیر کیے ارحان کو حکم دیا۔ وہ ان سب کے ساتھ کھڑا تھا کہ فوراً پھر سے مردانے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دا جان زنان خانے کی طرف جا رہے تھے، یعنی پہلے ہانی کی طرف سے نکاح ہونے والا تھا۔ رات بہت ہو گئی تھی، مزید دیر کرنا بے وقوفی تھی۔ ہانی کو زنان خانے کے لاؤنج میں لاتے بٹھایا گیا تھا۔ پہلے نکاح ہوتا پھر ہی دا جان نے اجازت دینی تھی اسے رائد کے ساتھ بٹھانے کی۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ ان کی ناک کے نیچے اولاد ہر طرح کے گل کھلاتی آئی ہے۔ وہ سخت تھے۔ اسمارا خان نے مسکراتے ہوئے ہانی کے اوپر سے چادر اتارتے سائڈ پر کی۔ وہ کچھ لرز رہی تھی۔ یہ دن ہی ایسے تھے کہ ہر لڑکی کے لیے مشکل تھا، خاص کر اکلوتی بیٹیوں کے لیے، جنہیں تو یہ آسرا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے پیچھے سے ان کے ماں باپ کا دھیان رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بہت مشکل تھا سب۔ جتنا وہ خوش تھی اتنا ہی میک اپ سے پہلے بہت روئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ۔ خود بخود آنسو آتے ہیں۔ نکاح اور رخصتی دو لمحات ہی ایسے ہیں۔ ماشاءاللہ ہانی، کتنا روپ آیا ہے تم پہ۔ اسمارا خان جو اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ مبہوت ہوتے بے ساختہ کا مقابل انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس پر اتنا روپ آئے گا۔ وہ کوئی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی جس کے نقوش کو مزید تراشا گیا ہو۔ ہانی نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکائی۔ سب تعریف کر رہے تھے اس کی۔ پتہ نہیں جس کے لیے تیار ہوئی تھی اسے پسند آتی یا نہیں۔ رائد نے اسے کہا تھا کہ تصویریں بھیج دے، مگر اس نے نہیں بھیجی تھی۔ ایک ہی بار نکاح کے بعد پورے حق سے دیکھ لیتا وہ شخص، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر ابھی مقابل کو تڑپانے کا مزہ ہی الگ تھا۔ ریحام خان، زری اور زمل شاہ بھی امپریسو نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر عورت کی آنکھوں میں تعریف تھی۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ پھولوں پھلوں اور ڈھیر سارا خوش رہو، تمہیں کوئی دکھ نہ دکھائے وقت۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے کچھ دانے اور پیسے آٹے اس کے سر پر سے وارے، اس کا صدقہ نکال رہی تھی۔ پیاری ہی اتنی لگ رہی تھی۔ ان سب کو ڈر تھا کہیں نظر نہ لگ جائے۔ یہ لڑکی آج یقیناً رائد خان کو بے ہوش کرنے والی تھی اپنے حسن سے۔ وہ دلہن بنی آسمانی رنگ کا نہایت خوبصورت اور نفیس عروسی جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھی، جو باریک چاندی اور سفید کڑھائی سے جگمگا رہا تھا۔ لباس پر بنے پھولوں اور بیلوں کے ڈیزائن اسے ایک خوابناک حسن دے رہے تھے۔ قمیض اور لہنگے پر نفیس پتھروں، سیکوینس اور موتیوں کا اس قدر مہارت سے کام کیا گیا تھا کہ ہر زاویے سے لباس چمکتا محسوس ہوتا تھا۔ ہلکا جالی دار دوپٹہ نرم انداز میں اس کے گرد لپٹا تھا، جبکہ ہاتھوں پر لگی مہندی اور چمکتی انگوٹیاں اس کے دلہن ہونے کا حسن دوبالا کر رہی تھیں۔ گلے کا نفیس ہار اور نرم رنگوں کی جویلری اس کی معصوم اور باوقار شخصیت کو مزید نکھار رہی تھی۔ دوپٹے کو سلیقے سے سر پر سیٹ کیے، اس کے بالوں کو دونوں طرف سے آگے کی طرف نکالا گیا تھا تو کچھ کو پیچھے ہی کھلا چھوڑا گیا تھا۔ چہرے پر لائٹ میک اپ کیا ہوا تھا، وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ شکریہ بی جان، ہانی نے انہیں اپنی نظر اتارتے دیکھ مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خوش تھی بہت، بس اپنے ماں باپ کی وجہ سے تھوڑا اداس ہو رہی تھی۔ اسے فکر تھی دونوں کی۔ دا جان بول رہے ہیں نکاح خواہ کو لا رہے ہیں۔ ریحام خان نے عریس خان کا میسج اپنی طرف آتا دیکھ ان سب کو آگاہ کیا۔ وہ لوگ مردانے سے یہیں آ رہے تھے، نکاح خواہ کو لے کر۔ دوپٹہ ٹھیک کرو اس کا، بی جان نے اسمارا کو تنبیہ کرتے پیچھے ہوتے پیسے او
دانے ملازمہ کے ہاتھ میں تھمائے ساری خواتین اپنے سروں پر دوپٹہ لے رہی تھیں۔ اسمارا خان ہانی کے ساتھ بیٹھ رہی تھی۔ میں بہت نروس ہوں، ہانی نے بظاہر مسکراتے ہوئے اپنے دل کی حالت سرگوشی میں اسمارا کو بتائی۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ ایک فطری بات تھی۔ ہوتا ہے یہ، رائد لالا بہت اچھے ہیں، اپنے نصیبوں کی دعائیں کرتی رہو بس اور کچھ نہ پڑھتی رہو، سب اچھا ہوگا۔ اسمارا نے اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو پکڑتے نرمی سے کہا۔ وہ سمجھ سکتی تھی اس کی حالت، بلکہ سب لڑکیاں ہی سمجھ سکتی تھیں۔ دا جان اور ان کے ساتھ مولوی صاحب کو آتے دیکھ تمام لڑکیاں ایک سائیڈ پر ہوئیں۔ بالآخر آخری نکاح بھی ہونے جا رہا تھا حویلی میں۔ اسمارا نے مسکراتے ہوئے ہانی کے پاس سے اٹھتے اس کی ماں کو جگہ دی۔ وہ خود اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے سائیڈ پر ہو رہی تھی۔ ہانی سے زیادہ خوش تو وہ تھی۔ بھلا اس سے بڑی خوشی کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ کی بیسٹ فرینڈ اور آپ کا سسرال ایک ہی ہو جائے؟ وہ لکی ثابت ہوئی تھی اس معاملے میں۔ میری بیٹی، ہانی کے والد اس کے پاس آتے بائیں طرف بیٹھے۔ وہ نروس سے انداز میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس لمحے سے ڈر لگ رہا تھا بس۔ ماں باپ ساتھ تھے تو الگ ہی حوصلہ مل رہا تھا اسے۔ مولوی صاحب اس کے باپ کی طرف آتے صوفے پر بیٹھے۔ نکاح شروع ہونے والا تھا، تمام باتیں لکھوا کر لائی گئی تھیں۔ ہانی مسلسل دل ہی دل میں درود شریف پڑھ رہی تھی۔ عجیب سچویشن تھی۔ ہانیہ بنت رفیق، آپ کا نکاح رائد خان ولد فیض اللہ خان کے ساتھ بعوض 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح نامے کی جانب دیکھتے ہانی سے استفسار کیا۔ ہانی دھوپ نکلتے بے ساختہ اپنی ماں کے ہاتھ پر گرفت سخت کر گئی تھی۔ بہت مضبوط رہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نہیں ہو رہا تھا۔ رائد خان کے ساتھ سب اپنے نصیبوں کی دعا چل رہی تھی دل میں بس۔ قبول ہے۔ اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے دھیرے سے اس نے حامی بھری۔ وہ جتنا ہو سکے آیتوں کا ورد کر رہی تھی ساتھ ساتھ، جو ان لمحات میں ہر لڑکی کو کرنا چاہیے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں کے آگے نصیبوں کے کھیل شروع ہو جاتے ہیں۔ نصیب سب کے مختلف ہوتے ہیں، کچھ کے اچھے، کچھ کے سخت اور کچھ کے بہت برے۔ ہانیہ بنت رفیق، آپ کا نکاح رائد خان ولد فیض اللہ خان کے ساتھ بعوض 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت کی جاتی ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب دوسرا سوال کر گئے تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ قبول ہے۔ وہ اپنے نصیب کو خدا کے حوالے کرتے پھر سے حامی بھر گئی تھی۔ رائد خان کے ساتھ اس کی ننھی سی بیٹی کو بھی قبول کیا جا رہا تھا۔ وہ خود کو تیار کر رہی تھی ایک بیٹی کی ماں بننے کے لیے۔ ہانیہ بنت رفیق، کیا آپ کا نکاح رائد خان ولد فیض اللہ خان کے ساتھ بعوض 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت کی جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب تیسری اور آخری مرتبہ سوال گو تھے۔ بی جان محبت سے ہانی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا خواب تھا ہانی کو اس گھر کی بہو بنانا، اور اب پورا ہو گیا تھا۔ رائد کا بھی حق تھا خوشیوں پر۔ قبول ہے۔ دل کی دھڑکن پر قابو پاتے آخری مرتبہ بھی قبول ہے بولتے ہانی نے ایک گہری سانس لی۔ آگے نصیب خدا کے حوالے، میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہو۔ اس کی والدہ نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ نہ جانے کیوں دونوں ماں بیٹی کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مولوی صاحب نے ہانی کے آگے نکاح کے کاغذات کیے، 7 سائن کروانے تھے۔ ہانی لرزتے ہاتھوں کے ساتھ پین کو تھام گئی تھی، آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ بہت مشکل سے اپنے آنسو روک رہی تھی۔ خوشی کے آنسو تھے یہ۔ جسے چاہا ہو وہ مل جائے، کیا اس سے بڑا کوئی معجزہ ہوتا ہے؟ شاید نہیں۔ مولوی صاحب اسے بتا رہے تھے اور وہ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس جگہ پر دستخط کر رہی تھی۔ سائن تھوڑے خراب ہو رہے تھے کیونکہ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نکاح مبارک ہو آپ کو۔ کچھ لمحوں بعد ہر جگہ پر دستخط کرواتے مولوی صاحب نے نکاح نامہ لیتے دھیرے سے کہا، انہیں اب لڑکے کی طرف جانا تھا۔ ہانی رفیق صاحب کے دھیرے سے گلے لگ گئی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگا گئے تھے۔ ماحول ایموشنل ہو رہا تھا۔ وہ تینوں رو رہے تھے۔ انہیں روتے دیکھ ہانی بھی کنٹرول کھو گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کے سینے میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی، پتہ بھی نہیں چلا تھا کل وہ اپنے باپ کی گود میں تھی اور آج سسرال جانے کا وقت آ گیا تھا۔ بیٹیاں یوں ہی بڑی ہو جاتی ہیں۔
مولوی صاحب دا جان کے ہمراہ باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ رائد خان کی طرف اب اس کی باری تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، ہمت رکھو بیٹے، ایسے روتے تھوڑی ہیں۔ صفیہ خانم نے ہانی کی طرف آتے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ ساری خواتین آگے آ رہی تھیں مگر وہ باپ بیٹی بس روئے جا رہی تھی۔ زری پانی لانا۔ صفیہ خانم نے زری کی جانب دیکھتے نرمی سے کہا، سارا میک اپ خراب کرتی ہے لڑکی۔ وہ سب ہانی کو روک رہے تھے۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ بیٹیاں اگر دینے کی چیز نہ ہوتی تو کوئی باپ اپنی کسی کو بیٹیاں دیکھنے بھی نہیں دیتا، مگر یہ دستور دنیا ہے، ہر بیٹی نے ایک دن جانا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سب لڑکے مولوی صاحب کو رائد کے پاس آتے دیکھ سیریس ہوئے۔ وہ سارے اب تک ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے۔ رائد کے ہنسا ہنسا کر انہوں نے پیٹ میں درد کر دیا تھا۔ غلط لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب رائد کے پاس آتے اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھے۔ وہ نکاح نامہ ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے۔ سارے لڑکے لائن میں صوفے کے پیچھے کھڑے تھے۔ وہ بہت خوش تھے۔ میر حازم اپنی زبان پر کنٹرول نہ رکھتے پیچھے سے ہی کچھ آگے رائد کے کان کے پاس جھکا۔ وہ باز نہیں آ رہا تھا آج۔ دیکھ مولوی تیرے بالکل پاس بیٹھا ہے، اپنا ضروری سامان بچا لے۔ میر حازم نے بے باکی سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اسے شک و شبہات میں ڈال رہا تھا۔ آواز بس اتنی تھی کہ رائد ہی سن سکے۔ رائد خان نے بے ساختہ ایک نظر مولوی کی جانب دیکھتے اس سے ہلکا سا فاصلہ بنایا۔ وہ اس کی سرگوشی پر گردن نیچے کیے بری طرح کنٹرول کرتے اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ یہاں اس نے قہقہ لگانا تھا اور وہیں دا جان نے حویلی سے باہر پھینک دینا تھا اسے۔ ہنسی روکنے کے چکروں میں چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کمینے تھے سارے کے سارے۔ میر حازم سیدھا ہوا سب کی جانب ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سب جانتے تھے اس نے کوئی بے شرمی ہی مچائی ہوگی۔ رائد خان ولد فیض اللہ خان، آپ کا نکاح ہانیہ بنت رفیق کے ساتھ بعوض 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت کی جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سنتے وہ گلا کھنکارتے اپنی ہنسی روک گیا تھا۔ یہ ایک سیریس لمحہ تھا، اسے خوشی خوشی حامی بھرنی چاہیے تھی۔ قبول ہے۔ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس نے نرمی سے گردن ہلائی۔ اس کی بیٹی ارحان کے پاس تھی اور ٹکر ٹکر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ رائد خان ولد فیض اللہ خان، آپ کا نکاح ہانیہ بنت رفیق کے ساتھ بعوض 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت کی جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب دوسری بار سنجیدگی سے سوال گو تھے۔ قبول ہے۔ تصویر میں ہانی کو سوچتے وہ پھر سے تیزی کے ساتھ فوراً حامی بھر گیا تھا۔ نیک کام میں دیری کیسی؟ وہ کسی اور کو ذہن میں نہیں لا رہا تھا سوائے ہانی کے۔ وہی ڈیزرو کرتی تھی بس۔ بریک لگا لے تھوڑی۔ رحیل خان نے پیچھے سے اس کے بالوں کو کھینچتے ہوئے ہانک لگائی۔ مجال ہے وہ لوگ سیریس ہونے کا نام لیں۔ رائد خان نامحسوس انداز میں اپنے ہاتھ کو پیچھے لے جاتے انہیں لعنت سے نواز کیا تھا۔ اتنی احتیاط سے لعنت دی تھی کہ کہیں دا جان نہ دیکھ لیں، مگر سب ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھتے اپنے قہقہے روک گئے تھے۔ اس نکاح میں بھی سکون سے کرنے نہیں دے رہے تھے وہ۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب کے تیسری مرتبہ پوچھنے پر رائد خان نے مسکراتے ہوئے حامی بھری۔ اسے اپنے سے زیادہ اشعال کی فکر تھی اور یقین تھا کہ ہانی ایک اچھی ماں ثابت ہوگی۔ مبارک ہو بھئی، بہت بہت مبارک ہو، آجا گلے لگ۔ وہ جو ابھی بیٹھا ہی تھا کہ میر حازم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولتے ہوئے آگے آنے کی کوشش میں تھا تاکہ رائد سے مل سکے۔ کمینے انسان ابھی سائن رہتے ہیں۔ ارحان ہنستے ہوئے اسے کمر سے پکڑتے واپس کھینچ گیا تھا۔ اسے زیادہ جلدی تھی۔ اوہ، بولتے ہوئے وہ خود بھی واپس پیچھے ہوا۔ ایکسپیرئنس نہیں تھا نا، کیا کرتا وہ بھی؟ مولوی صاحب سمیت دا جان بھی تعصب سے ان نمونوں کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ مجال ہے ان بے چین ہڈیوں کو ذرا سکون ہو۔ رائد خان مسکراتے ہوئے نکاح نامے پر اپنے دستخط کر رہا تھا۔ چہرے کی چمک اور رونق ہی الگ تھی۔ وہ ایک بار پھر نکاح جیسے خوبصورت بندھن میں بندھ گیا تھا۔
اور اب خود سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ساتھ آخرت تک ہوگا۔ وہ کبھی ہانی رائد خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنے والا تھا۔ مبارک ہو بہت۔ رائد کو دستخط کر کے واپس مولوی صاحب کو پیپرز دیتے دیکھ میر حازم ایک بار پھر سے چیخا۔ مگر اس بار مولوی ہی ٹوک گیا تھا۔ صبر کی ایک حد تھی، دعا رہتی ہے ابھی۔ انتہائی سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نکاح تو ہو گیا تھا مگر دعا نہیں۔ وہ بیچارہ اتنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ باقی سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بمشکل اپنی ہنسی روک رہے تھے۔ نمونہ تھا یہ تو پورا۔ مولوی صاحب دعا کر رہے تھے اور وہ سب آمین بول رہے تھے۔ لون میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ سب لوگ نکاح کی جانب متوجہ تھے۔ فوٹوگرافرز ڈھیروں تصویریں اتار رہی تھیں۔ یہ ایک دل فریب منظر تھا۔ سب لڑکے ایک ساتھ کھڑے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ آپ کو نکاح مبارک ہو۔ مولوی صاحب بولتے ہوئے کرسی سے کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی رائد خان بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ خوشی کے ساتھ آگے ہوتے وہ گرم جوشی کے ساتھ ان سے بغل گیر ہوا۔ سب اسے مبارک دیکھ رہے تھے۔ آج سے وہ ایک بار پھر سے ڈبل ہو چکا تھا۔ بابا! رائد جو آگے داجان سے مل رہا تھا کہ اشال کی آواز سنتے مسکراتے ہوئے پیچھے کی جانب مڑا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے دونوں ہاتھ آگے کیے ہوئے تھی جیسے خود ہی اس سے ملنا چاہتی ہو۔ میری زندگی، میری جان! انتہائی محبت سے داجان نے پیچھے ہوتے رائد خان نے ارحان کی گود سے اپنی گود میں ٹرانسفر کیا۔ وہ اسے لیے شدت سے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ یہ آئی تھی تو سب اچھا ہو رہا تھا۔ میری جان! بابا کی جان قربان آپ پر! انتہائی محبت کے ساتھ وہ اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا۔ حد سے بھی زیادہ محبت تھی اسے اپنی بیٹی سے۔ اشال سکون کے ساتھ اس کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے تھی۔ باپ سے پیار بٹورنے کے معاملے میں سب سے آگے ہوتی تھی وہ۔